شیدی کے بارے میں خیر یہ پتہ لگ گیا نا پولیس کو کہ یہ دل پھینک انسان ہے, عاشق مزاج ہے. انہوں نے جمہوریہ قصے جو وہ تھے, انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کسی نہ کس طریقے سے ٹریپ کریں گے. وہی ہنی ٹریپ. اصل میں اس کا کزن تھا یاسین عرف بھولی, دونوں بھائیوں کا کزن تھا ایک یاسین عرف بھولی. اس کی بہن کے ساتھ بھی شیدی کے تعلقات تھے, کزن تھی اس کے تعلقات تھے شیدی کے ساتھ. لڑکی کے چکر میں کسی طرح پھانس کے اس کو ورغلا کے بہلا کے پھسلا کے اس کو شادرہ ٹاؤن بلایا گیا. یہ شادرہ ٹاؤن میں وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں چودھری خالق SHO تھے شادرہ کے, جنہوں نے یہ بات میڈیا کو بتائی. چودھری خالق کا یہ کہنا تھا کہ میرے 2 کار خاص, ایک سلیم سپاہی اور ایک رحمت سپاہی, یہ نام بڑی تحقیق کے بعد ہم نے یہ تلاش کیے, جس سے یہ ساری کہانی سمجھ آئے گی کہ چودھری خالق کے رحمت سپاہی اور سلیم سپاہی جو ہے نا, وہ یہ بھولی جس کا میں نے تذکرہ کیا, وہ اس کے تعلقات ان کے تھے بھولی کے ساتھ. اور بھولی کے بارے میں شبہ تھا اس کو کہ میری مخبری کرے گا, بلا مجھے طریقے سے رہا ہے, مخبری کرے گا, اس کو شیدی کو شبہ تھا. لیکن یہ پھر بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ سپاہی بھی زور لگاتے ہیں اور یہ طریقے سے چپ کر کے اس گھر میں چلا جاتا ہے. جب یہ گھر میں جاتا ہے تو شک اس کو ہو گیا تھا کہ بھولی نے یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر بھولی نے مجھے مروانا ہوگا تو بچت کا بڑا آسان طریقہ میرے پاس ہے. اگر تو کام بن جائے گا جو صلح کے لیے بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں بھولی کا بچہ اغوا کر لیتا ہوں, عدنان یا عرفان کا چھوٹا سا بچہ 9-10 سال کا. یہ بھولی کا بچہ اغوا کرتا ہے اور اغوا کر کے ہی اس گھر میں گھستا ہے. ساتھ اس کے 2 لوگ ہوتے ہیں. وہ گھر میں جاتے ہیں اور یہ گھر کس کا میں نے پہلے شروع میں بتایا, ملک ریاض MNA تھے, ان کا ہمسایا تھا یہ گھر. یہ کس طریقے سے پولیس کو اطلاع پہنچ جاتی. یہ وہاں اس گھر میں بچے کے پاؤں میں 2 رسیاں ڈالتے ہیں, 2 رسیاں ڈال کے ان کو سین میں چھوڑ دیتے ہیں. اور باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے, دروازہ بھی کھولتا ہے, پیغام بھی لے لیتا ہے, چیزیں بھی پکڑ لاتا ہے, ان کے کام کاج بھی کرتا ہے. اور بچہ یہ باقاعدہ اغوا کر کے یرغمال رکھتے ہیں اس کو. یہ عرفان یا عدنان اس کا نام تھا, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد ہے اس کا. یہ MNA کے جب یہ بچے کو یرغمال بنا کے ساری کارروائی کرتے ہیں, رسی باندھ کے سارا کچھ ہوتا ہے, تو یہ اطلاع پولیس کو پہنچتی ہے. نظام شاہد درانی SHO تھے وہاں قریبی شادرہ ٹاؤن یا شادرہ میں کہیں. وہ پولیس پارٹی کے تحت پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیدی ایک گھر میں گھس گیا ہے, اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا قابو کرو. رانا مقبول تک میسیج پہنچتا ہے. اب یہ پولیس کی کہانی ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ SSP لاہور رانا مقبول بڑے آدمی تھے. رانا مقبول رسپونڈ کرتے ہیں اور لائف جیکٹ پہن کے خود پولیس کی کمانڈ کے لیے 60-70 گاڑیاں قافلے میں پولیس کی وہاں پہنچ جاتی ہیں. شادرہ ٹاؤن کو گھیرے میں لے لیتی ہیں. شہریوں سے علاقہ خالی کروا لیا جاتا ہے اور پورے پولیس مقابلے بھرپور قسم کی, کیونکہ ان کے پاس یہ پتہ مشہور تھا کہ شیدی اور اچھو کے پاس بہت زبردست قسم کا جدید اسلحہ ہے. تو وہ پولیس والے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کچھ ہے نا کچھ کیے بغیر ان کو قابو کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے, ایسے تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے یہ, تو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. وہ مقابلے کے لیے رانا صاحب جو ہے نا سارے وہ لے آتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ پہلی گولی تو انو چھبیل نے چلائی تھی. پولیس والے 3 کام کرتے ہیں. پہلے پلان کرتے ہیں کہ ہمسائے کے گھر کی ایک چھت پھاڑتے ہیں, پھر ساتھ والے گھر میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کمرے میں دیوار پھاندتے ہیں, دیوار پھاند کے جاتے ہیں. وہاں سے پہلے بوریوں کو آگ لگاتے ہیں. بوریوں کو آگ لگاتے ہیں نا, بوریوں پرسن کی ہوتی ہیں, بڑی دیر تک جلتی ہیں. وہ چھت پھاڑ کے وہاں سے نیچے پھینکتے ہیں. پھر ریت کے وہ لیتے ہیں بڑے بڑے تھیلے, وہ پھینکتے ہیں نیچے. یہ یقین کرتے ہیں پوری طرح کہ جس طرح دھواں بھر جائے, گیس بھر جائے تو شاید یہ خالی کرے, یا آگ لگ جائے کمرے میں تو خالی کرے. 3 گھروں میں مختلف, جہاں کی اطلاعات تھی ان کو, 3 گھروں کی چھت پھاڑی جاتی ہے, دیواریں گرائی جاتی ہیں, بوریاں پھینکی جاتی ہیں, جلتا. یہ سارا کام آنسو گیس کے لاتعداد شیلس فائر کرتے ہیں. یہ سارا کام کرتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے, وہ باہر نہیں آتا. گولیاں چلاتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے صبح 4:30 بجے تک. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا معجزہ کیا ہے اس موقع پہ. اتنا کچھ ہوتا ہے, 3 زخمی حالت میں بندے بھی اندر موجود ہیں, لیکن بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہتا ہے. اچھا, جس کو شیلڈ بنایا ہوا تھا, جس کو شیلڈ بنایا ہوا تھا, وہ اپنی رسی سمیت بھاگ کے ایک ایسی اوٹ میں جاتا ہے صحن کے جو 7 پلر ہوتا ہے, وہ سہما ہوا وہیں بیٹھا ہوتا ہے. اور جب پولیس آپریشن کر کے ان کو یقین ہو جاتا ہے,
آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تھانے دار نے مجھے کیا مخبری کی. وہ کہتا ہے کہ ہم صبح نماز فجر تک یہ یقین نہیں کر پائے تھے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. مرا تھا، زخمی تھا، جو بھی تھا، ہمارے جانے کی جرت ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اندر جائیں کہ کہیں آگے سے نہ مار دیں ہمیں. کہتا ہے اتنا خوف تھا ہم پہ. رانا مقبول صاحب نے ایک 3 کمانڈوز تیار کیے، ان کے ہاتھ میں کلاشنکوفیں رائفلیں دیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ایسا اس کے پاس اسلحہ تھا شیدی کے پاس کہ اس سے ڈر کے مارے وہ اندر کوئی نہیں گیا. کافی 8-10 گھنٹے کے مقابلے کے بعد جب یہ اندر جاتے ہیں تو اس کو قابو کر لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ پکڑ لیا، بعد میں مارا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر زندہ تھا، زخمی تھا، جرت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی، تو یہ بلاتے ہیں انو چھبیل کو. انو چھبیل کرمنل تھا بہت بڑا، لیکن اس کے تعلقات تھے گجر گینگ سے. گجر گینگ چونکہ اسی علاقے کا، انو چھبیل بھی اسی بیلے کا رہنے والا تھا نا. انو چھبیل کو بلاتے ہیں، انو چھبیل سے کہتے ہیں کہ تو آ. وہ جا کے دیکھتا ہے کہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. انو چھبیل اس پہ گولی چلاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے.